مرد بھی تراویح نہیں پڑھتے ہیں. کیسی عبادت ہے بھائی؟ کیسا مسلمان ہے ہم؟ کبھی جھانک کر دیکھیے، نہ زندگی میں نماز ہے، نہ قرآن ہے. نوجوان ہو گیا، شادی کر لیا، پاکی ناپاکی کا مسئلہ تک معلوم نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ پوچھتا بھی نہیں ہے، وقت نہیں ہے. موت آئے گی، پاکی کی حالت میں مرے گا کہ ناپاکی کی حالت میں پتہ نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے. کتنا بولا جائے، کیسے بولا جائے. اللہ تعالی ہمارے سماج کے مردوں میں بھی سوچ پیدا کر دے، ہماری سماج کی عورتوں میں بھی سوچ پیدا کر دے انشاءاللہ. کیا ہم لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. عورت کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. شوہر کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے. ہمارے اور آپ کے ماں باپ نے جس کا ہاتھ پکڑا دیا ہے، اللہ کی غنیمت سمجھ کے راضی ہو جائیے. جو مل جائیے پھیکی سوکھی اس پر شکر کیجئے، اللہ شکر کرنے والی کو بھی قبول کرتا ہے. نہیں ملے صبر کیجئے، اللہ صبر کرنے والی کو بھی اجر دیتا ہے. لیکن ناشکری نہ کیجئے، بے صبری نہ کیجئے. فرمایا کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ ہے تو دے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے. فرمایا کہ ایسی عورت اگر دنیا سے جائے گی، اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کے ذریعے جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہے جنت میں چلی جا. کتنا سودا آسان ہے. نہ کھانا ہے، کمانا ہے، نہ کمانے کی فکر کرنی ہے. بال بچوں کی نگرانی اور شوہر کے مال کی نگرانی. شوہر کے مال کی میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں، ناجائز ہے. جو ضرورت ہے وہ کیجئے. اور مردوں کو حکم دیا گیا جو پہنو وہ پہناؤ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ. یہ آپ گینے ہیں. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں. میرے بھائیوں، بات بہت ساری دل میں آتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں کہوں. رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری میں لگ جائیے. تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھیے. اس مہینے میں اتنی عبادت کیجیے کہ سال بھر کے گناہ کو اس مہینے میں اللہ سے معاف کرا لیجیے. اللہ سے مانگیے، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. ماں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ غیبت سے پرہیز کیجیے. غیبت اتنی بری ہے کہ جو ثواب کی چیز ہے اس کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. غیبت سے پرہیز کیجیے، عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے، اولاد کی تربیت کیجیے. بیٹا دیا ہے یہ بیٹی، سب کو اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھیے. سب کے تعلیم کی فکر کیجیے. حافظ سے مفتی اور قاضی تک بنائیے. اللہ نے اگر حوصلہ دیا ہے، غریبی تعلیم میں مانے نہیں ہے. سب چیز کے لیے بجٹ ہے. موبائل 20,000 کا ہے، کپڑا اچھا ہے، مکان اچھا ہے. تعلیم کا بھی بجٹ بنائیے کہ سال بھر میں 6 بچہ کو پڑھانا ہے، ہم کو اس بچہ کے پڑھانے میں 6,000 روپے لگے گا. اس پیسہ کو الگ کر کے رکھیے. ہر مہینہ پیسہ ادا کیجئے. مکتب کا نظام اس لیے اچھا نہیں رہ پاتا ہے کہ مہینہ کی تنخواہ ہم نہیں دے پاتے ہیں. کتنے بچوں کی تنخواہیں باقی ہے. یاد رکھیے، لنگڑی لولی تعلیم کسی کام کی نہیں رہے گی. اگر وقت پر دیجیے گا، استاذ کا دل خوش ہوگا تو بچہ ہمارا آگے بڑھے گا اور ملک اور ملت کی ترقی کرے گا. میں آپ تمام بہنوں کے لیے دعا گو ہوں، بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، اور تمام بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو خوب آگے بڑھائے، خوب چمکائے، عالم با عمل بنائے. اور جو بھی دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کر رہی ہے، اللہ اس پر عمل کی دولت عطا کرے اور سماج کا اچھا بچہ اور بچی بن کر زندگی گزارے. آپ بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے، اللہ نے اگر اولاد دی ہے اس پر توجہ دیجئے. پھٹا پہن لیجئے اور کچے مکان میں سو جائیے، لیکن بچہ کو پڑھائیے. میں نے ڈھیر سارا وقت لے لیا اس لیے کہ اب نہ جانے کب پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو
قبول فرمائے. کچھ پیسہ وصولنا ہے کیا؟ ہاں حافظ صاحب.